ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلفا فيكثرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج 6 اکتوبر 2023 بروز جمعہ مسجد عالمگیر ہنمکنڈہ ضلع تلنگانہ اسٹیٹ انڈیا میں جو درس دیا جا رہا ہے جمعہ سے قبل، یہ ختم نبوت کے عنوان پر یہ ایسا اہم ترین عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 110 آیات میں بیان کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، بیان کیا، اس کی احادیث کو، ختم نبوت کی 220 احادیث کو جمع کیا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل کتاب میں۔ اس کے علاوہ اجماع، متفقہ فیصلہ بھی ذکر کیا۔ اب مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے پہلے تو نبوت کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد ختم نبوت کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم خاص طور سے ذکر کیا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھیں اور یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، وہ کیا نبی کون ہوتے ہیں۔ تو شرع عقائد نصفی، عقائد کی جو عربی کتاب ہے، اس میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا: انسان بعثہ اللہ لتبلیغ الرسالہ، نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں میں سے رسول، نبی آیا کرتے ہیں، اور یہ انسان ہوتے ہیں حقیقت میں، کیونکہ بعض جاہل جہالت میں ڈوب کر یہ باور کراتے ہیں ظاہری انسان، دیکھنے میں انسان، اوپر انسان، ایسا نہیں، حقیقت میں انسان جیسے آدم علیہ السلام ہیں، مٹی سے بنائے گئے، تو حقیقت میں کیا ہے؟ انسان ہیں جو مٹی سے بنائے گئے۔ اب انبیاء کرام جو اللہ نے قرآن میں رجال فرمایا، رجل کی جمع آدمی کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں،
پھر بشر یعنی انسان ہیں، سمجھے، اور ہمارے نبی تمام انسانوں میں، انبیاء میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے ارفع ہیں۔ اب پھر نبی کے لیے جو صفات ہیں وہ بھی یاد رکھنا، ایک مبعوث من اللہ، دوسرا معصوم عن الخطا، تیسرا مفترض الطاع۔ یہ تین، مبعوث من اللہ یعنی وہ اللہ کی طرف سے آتے، دوسرا معصوم عن الخطا، خطا سے پاک رہتے معصوم، تیسرا مفترض الطاع جن کی اطاعت فرض۔ تو انسانوں میں سے بھیجے گئے اور یہ صفات ہونا، مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مفترض الطاع، اور جن کا انکار کفر، نبی کا انکار کفر، یہ صفات۔ اب اگر کوئی جیسے شیعہ رافضی لوگ 12 امام کو مانتے ہیں، تو 12 امام کو نبوت کا درجہ دیتے۔ مہدوی فرقہ ہے حیدرآباد میں بھی، دوسرے مقامات پر سید محمد جونپوری کو یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ نبی کا درجہ۔ یو پی میں ایک علاقہ ہے جونپور، جہاں کا رہنے والا تھا سید محمد جونپوری، اور اس کا مستقل ایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اس کو کیا بولتے؟ مہدی بولتے، لیکن درجہ جیسا ہم لوگ مبعوث من اللہ، یہ لوگ اس مہدی کو مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مفترض الطاع، اس کا انکار کفر سمجھتے، اور درجہ نبی کا دے رہے، عقیدہ نبی کے جیسا رکھ رہے ہیں۔ لفظ نبی کا استعمال شیعہ رافضی لوگ بھی 12 اماموں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسا ہم لوگ نبی کے لیے عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ مبعوث من اللہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، مفترض الطاع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء ہیں، تو ویسا عقیدہ مہدوی لوگ سید محمد جونپوری کے بارے میں رکھ رہے ہیں، اور قادیانی لوگ مرزا قادیانی کے بارے میں رکھ رہے ہیں، اور شکیل بن حنیف کے ماننے والے شکیل کو ویسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنا کہ اگر کوئی جیسے شیعہ ہو یا مہدوی ہو، نہیں ہم لوگ لفظ نبی استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کے جیسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جیسے نبی کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے تو کافر، ابراہیم علیہ السلام کو میں نہیں مانتا بول تو کافر، آدم علیہ السلام کو نہیں مانتا بول تو کافر، نبی کا انکار کفر ہے۔ تو یہ لوگ 12 میں سے ایک امام کو بھی نہیں مانے، کفر سمجھتے۔ دیکھا، تو ظاہر بات ہے کہ تم لفظ نبی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، لیکن نبی کے لیے جیسا عقیدہ ایمان رکھنا ہے، ویسا 12 اماموں کے بارے میں شیعہ اور مہدوی لوگ سید محمد جونپوری کے بارے میں ویسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ ہمارے علماء کرام کفر کا فتویٰ خامخواہ نہیں دیے، بلکہ اس وجہ سے دیے کہ تمہارا عقیدہ کفریہ ہے، اس وجہ سے۔ اب شکیلی لوگ کافر ہے فتویٰ دیے، کیوں؟ اس لیے کہ شکیل بن حنیف کو ایک تو عیسیٰ علیہ السلام مان رہے، پھر مہدی بھی، اور اس کا انکار کفر سمجھ رہے ہیں وہ لوگ، پیغمبر کا سمجھ رہے ہیں، صاف عیسیٰ علیہ السلام بول کے پیغمبر بول رہے، اور ایک شکیلی تو صاحب بولا ہم لوگ شکیل پر ایمان لائے گئے۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی تھی، وہ لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گئی۔ اب اس لسٹ میں کسی ایک کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور ایک کا انکار بھی کفر۔ لسٹ بنی ہوئی اللہ نے بنا دیا ہے یہ پیغمبروں کی، اب اس میں کسی ایک کا بھی اضافہ نہیں، سمجھے، اور ایک کا بھی انکار کفر۔ اب شکیلی شکیل کا اضافہ کر رہے ہیں، قادیانی کا اضافہ کر رہے ہیں، اور بھی جھوٹے جتنے بھی دعوے دار ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس لسٹ میں نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مبعوث من الشیطان ہیں، شیطان کی طرف سے بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے یہ جاہل، یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو اور عورتوں میں سے کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، انسانوں میں سے، وہ بھی مردوں میں سے، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد
ایک عورت نے نبی کا دعویٰ کر دیا. عورت نے جب اس سے پوچھا گیا تو کہاں سے آ گئی، وہ تو کہنے لگی دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں بولی، عورت نبی نہیں بلکہ کام بولے، لہٰذا میں آ گئی. کہتے دیکھو اس کی دلیل، جبکہ مردوں میں سے اللہ نبوت کا درجہ دیتا رہا اور وہ سلسلہ ہمارے نبی پر ختم ہو گیا. عورتوں میں سے کسی کو نبی بنایا ہی نہیں اللہ، سمجھے، اس لائق ہی نہیں عورت کہ وہ نبی بن سکے، اس لیے اللہ نے بنایا نہیں. نبوت کا درجہ جو ملا صرف انبیاء کرام کو اللہ نے دیا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو پھر ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول. نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر کوئی نئی کتاب شریعت نازل نہیں ہوئی بلکہ پہلی شریعت کے متبع ہوتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. جیسے ہارون علیہ السلام، ان پر کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پر تورات کتاب بھی نازل ہوئی اور صحیفے بھی اترے. موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت. اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن پر صرف صحیفے اترے، اور بعض وہ ہیں جن پر کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ کتابیں بڑی کتاب جن کو کہتے ہیں. تو جن جن کے اوپر کتابیں اتری وہ بھی رسول، جن کے اوپر صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رسول، جن پر صحیفے بھی اور کتاب بھی اتری وہ بھی رسول، جیسے موسیٰ علیہ السلام. اب بقیہ کیا ہے پیغمبر. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا، نوح ہی نہیں رسول، نوح علیہ السلام بھی رسول. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی رسول، اس لیے کہ صحیفے نازل ہیں. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر مشہور کیا ہے پبلک میں زبان پر، آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، نبی. تو پہلے رسول بھی ہیں، وہ سن رہے ہیں، پہلے رسول کیونکہ ان پر صحیفے اترے، جن پر صحیفے اترے وہ رسول بھی، سمجھے. تو آدم علیہ السلام کی شریعت شروع ہوئی وہاں سے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا. قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. دیکھو جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا. اس لیے آپ کے دو شانوں کے درمیان پیچھے مہر نبوت تھی، کس چیز کی، دیکھو ختم، آخری نبی، اینڈ، علامت کی. اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، نبوت کا درجہ دے گا نہیں، رسول کا درجہ دے گا نہیں، ختم ہو گیا. اب یہ ہے، دیکھو ایک ہے نبوت رسالت، جس کے بارے میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، یقیناً رسالت اور نبوت ختم ہو چکی. دیکھو رسول کا سلسلہ بھی ختم، نبی کا سلسلہ بھی ختم. فلا رسول، یہ شروع کا جملہ بولنے کے بعد بات سمجھ میں آ جا رہی، کیا بلکہ رسالت کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم. تو اب نبوت رسالت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. اب قیامت تک کسی کو اللہ رسول بنائے گا نہیں، نبی بنائے گا نہیں. اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ جا. لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، فیوچر میں، مستقبل میں دھوکے باز جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو میں نبی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر سمجھایا. کیا سمجھایا؟
فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ رسول ہو، نہ رسول پیدا ہوگا نہ نبی پیدا ہوگا، پھر یا رسول کا اب اللہ کسی کو درجہ نہیں دے گا، نبی کا اب اللہ کسی کو درجہ نہیں دے گا. سمجھے؟ اصل میں ہم لوگ کیا کریں، مستقل اسفار کریں. تلنگانہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کرناٹک، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، تقریباً راجستھان کے بارڈر اندور تک بھی گئے 4 ویلر گاڑی سے. اور پھر جگہ جگہ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جگہ جگہ نماز کے لیے رکتے، جہاں جہاں نماز کے بعد جائزہ لے کے دیکھتے. کن لوگوں کا؟ نمازیوں کا، بے نمازیوں کا نہیں. نمازیوں کا جائزہ لے کے دیکھے تو ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچے. اسی طرح یو پی کے حضرات، بہار کے تو کئی لوگ آتے رہتے تصدیق نامے کے لیے، جب سب کا جائزہ لے کے دیکھے تو اب اس نتیجے پر پہنچے ہمارے پڑھے لکھے لوگ، اسی طرح نمازی، بے نمازی، نمازی لوگ، ان کی حالت ابھی حیدرآباد میں بھی درس ہوا، وہاں 40 لوگ تقریباً بیٹھے ہوئے تھے اتوار کے دن، ان کا جائزہ لیے تو ارے بھئی آخری نبی کون ہے؟ بولتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ آخری نبی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ بولو. ایک بھی نہیں بتا رہا، بس زیادہ سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، کسی قسم کا نبی نہیں آتا، یہ بتا رہے. ارے بھئی مطلب بولو، مفہوم کیا ہے؟ ارے یہ ضروری ہے. تو ایک بھی نہیں بول رہا، ایک بھی مطلب نہیں بیان کر رہا. اتنے ریاست کا سفر کرے، جگہ جگہ کئی دیہاتوں کا سفر کرے، کئی منڈلوں کا سفر کرے، کئی اضلاع کا سفر کرے، ہر جگہ رکتے 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 اجلاس، جلسہ، اجتماع وغیرہ سب جگہ، ہر جگہ کی یہی حالت ہے. اس لیے ہم لوگ کیا سوچے، ارے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تقریباً اب تو فی الحال 2 لاکھ، پھر بعد میں اس سلسلہ بڑھتے، ہر ریاست والوں کو توجہ دلاتے 10 لاکھ تو اسٹیکر ہونا ہے. ختم نبوت کی صحیح تعریف اردو میں، اور اسی طرح یہ انگلش میں. اب تو اپنی طرف سے یہ دیکھو 20,000 میں نے چھپا دیا، سمجھے، 20,000. ابھی یہ اردو زبان میں، یہ انگلش. پھر اب رات میں پیور انگلش بھی بنا لیے، پھر ہندی بھی، پھر تیلگو بھی، پھر پیور تیلگو. سمجھے؟ اب یو پی کے صاحب بھی نوجوان بیٹھے ہوں گے، یو پی کے حضرت بھی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ارے بہت بڑا یہ المیہ ہو گیا، کیونکہ ایک ہے ختم نبوت کی صحیح تعریف، اور دوسرا اسلامی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہونے والے آسمان سے، ان کے زندہ ماننا، یہ بھی اسلامی عقیدہ، اس کو ماننا بھی ضروری ہے. تو یہاں صحیح تعریف اگر ہم سمجھیں گے تو اس عقیدے کی حفاظت ہوتی. اگر یہ بولیں گے سب لوگوں کے سامنے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئیں گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت قریب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو کیا بولیں گے اب؟ ارے بولو زبان سے، آئیں گے بولیں گے. سمجھا؟ آپ سب بولیں گے ارے عیسیٰ علیہ السلام قیامت آنے والے ہیں. اس سے قبل بھی تفصیل سے بیان بھی ہوا. اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کو نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آتے. کیا ہو نیاتے بول تو کفر ہو گیا، نیاتے بول تو کفر ہو گیا، آتے بول تو پھر تعارض ٹکراؤ ہو جا رہا. ہاں اب دیکھو اصل میں حدیث کے الفاظ آپ لوگ سنیں، کیا بولے؟ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. یہ ترجمہ ہوا، مطلب نہیں ہوا ابھی. تو اب کیا کرنا؟ پھر آگے کا ایک جملہ ہے، دیکھو ہمارے نبی بہت کھل کر پہلے ہی سمجھا دیے. ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے دشمن سے اپنے آپ کو بچا کر، اور ان کو لوگوں کی امانتیں بھی تھی، ان کو تقسیم کرنے کا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بولے اے علی کہ تم یہ امانتیں تقسیم کرو، میں جا رہا ہوں، مل کے چلے گئے.
تو جاتے جاتے کیا بولے؟ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے پاس ایسے ہو، میں جا رہا ہوں، آپ جانشین بنا کے جا رہے ہیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کو جا رہے تھے جانشین بنا کے گئے، تو تم ویسا میرے پاس یہ جانشین ہے، میں جا رہا ہوں، یہ لوگوں کی امانتیں بعد میں تقسیم کر دینا۔ پھر ایک ڈاؤٹ رہتا، ارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا سلسلہ چلا، نبوت کا درجہ اللہ جب دیتا رہا، لیکن پیارے نبی تو آخری نبی، آپ کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، اس لیے وضاحت فرمائی الا انہ لا نبی بعدی، علی یہ بھی یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ اب دیکھو کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، اس لیے کہ نبوت کا جو سلسلہ بند ہو گیا، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نبوت کا درجہ نہیں دے گا، رسالت کا درجہ نہیں دے گا، کسی کو نبی نہیں بنائے گا، رسول نہیں بنائے گا، اور قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ یاد رکھنے کا کیا ہے؟ پیدا کا لفظ ایک، اور درجہ دے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، نبی بنائے گا نہیں، یہ اس سے وہ عقیدے کی حفاظت ہو رہی۔ کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آنے والے ہیں، اس عقیدے کی حفاظت ہو رہی۔ کیسا؟ دیکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا نہیں ہو رہی، پہلے سے پیدا ہو کر ہیں، سمجھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے، پہلے سے پیدا ہو کر ہے۔ تب کیا یاد دلایا جا رہا؟ یہ یاد دلایا جا رہا کہ دیکھو آخری نبی کا مطلب، آخری نبی کا مفہوم، آخری نبی کی تعریف، ختم نبوت۔ چونکہ اب دیکھو پیپروں میں آتے جا رہا، واٹس ایپ پہ آتے جا رہا، کئی اضلاع میں ختم نبوت کے جلسے ہو رہے، ختم نبوت کے جلسے ہو رہے ہیں، کئی اضلاع خصوصاً تلنگانہ کے اندر، آندھرا کے اندر سلسلے چل رہے ختم نبوت کے جلسے، حیدرآباد کے شہر میں بھی ہو رہے۔ تو اب ہمارے لوگ پوچھتے رہتے، یہ مول صاحب یہ ختم نبوت بول تو اب ایک جگہ پوچھے گئے تھے، ابھی عادل آباد جا کے آ رہے ہیں، عادل آباد میں پوچھے گئے تھے، اب ختم نبوت بول تو یہ ایک نئی جماعت نکلی کیا؟ پوچھے گئے تھے تو یہ نئی جماعت نہیں ہوتی، پرانا عقیدہ ہے، اس کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ ادھر جھوٹے دعوے دار آ رہے ہیں۔ عیسیٰ شکیل بن حنیف بدبخت کیا بول رہا؟ میں عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر پیدا ہوا کا لفظ بولا، دیکھو پیدا کا لفظ، تو ہم لوگ ختم نبوت کی تعریف سے اس کا رد کر رہے ہیں۔ کیسا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے ہیں۔ نمبر 2، اب ختم نبوت کا مطلب مفہوم یہ ہے جس کو ہر مسلمان یاد رکھنا، دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، نبوت کا درجہ دے گا نہیں، رسالت کا درجہ دے گا نہیں، اور عیسیٰ ابن مریم کو پہلے نبی بنا کے، سمجھ آ رہا؟ ہاں پہلے بن کے ہو، ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد ان کو نبی نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھو آیا سمجھ میں؟ اب اس کے بعد اب رہا ایک سوال، قادیانی لوگ، شکیل لوگ پوچھتے، کیا پوچھتے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ یاد دلا رہے ہیں سب کو، یہ سمجھا رہے ہیں تم لوگ، یہ پیدا کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، بلکہ پوچھتے۔ اسی طرح آپ لوگ علماء کرام ہر ایک کو یاد دلا رہے ہیں، گھر گھر تبلیغ کرو، دعوت دو، بول رہے ہیں کس کی ختم نبوت کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، نبوت کا درجہ دے گا نہیں، رسالت کا درجہ دے گا نہیں، تو یہ قرآن میں حدیث میں کہاں ہے؟ پوچھتے کون؟ خاص طور سے قادیانی ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن، اور شکیلی ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن پوچھتے۔ تو آئیے اس کا جواب، پہلے ان سے پھر سوال کرنا، چونکہ بعض سرپھرے لوگ رہتے،
کٹر ضدی ہر دھرم میں رہتے، بات ماننے کا جذبہ نہیں۔ ارے 1400 سال سے جو مطلب سمجھایا جا رہا ہے وہی مطلب سمجھا رہی، کوئی نیا مطلب نہیں ہے۔ 1400 سال سے صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ، مجتہدین، اولیاء، ہر دور میں آج بھی پوری دنیا کے پورے مکاتب فکر کے علماء جو مطلب ختم نبوت کو بتا رہی وہی بتا رہی، کوئی نیا مطلب نیا مفہوم نہیں ہوتا، سمجھے۔ اب الزامی سوال پہلے ان سے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہات کا آدمی آیا، آ کے کیا سوال کرتا ہے معلوم؟ گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، ظہر پڑھ لینے کا ہے مسئلہ، تو کیا پوچھا معلوم؟ اب وہ دیہات کا آدمی چھوٹے، اب کچھ بھی اس کو علمی دلائل نہیں معلوم، آ کے جھٹ سے سوال کیا، حضرت یہ گاؤں میں یعنی چھوٹے گاؤں میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا بلکہ پوچھا، تو حضرت کیسے سمجھائے معلوم؟ اچھا یہ بمبئی میں حج کیوں نہیں ہوتا بلکہ اس کو سوال ڈالے۔ اب دیکھو پھنس گیا، تو اس لیے اب بولتا جاول بمبئی میں حج اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حج کی جگہ نہیں ہوتی، حج کی جگہ تو وہاں ہے عرب میں۔ ہاں اب اس کے بعد علمی، اب اسی طرح یہ قادیانی ہو، شکیری ہو یا کوئی سر پھرے بے وقوف ہو، ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے سوال ڈالنا، دیکھو پیدا کا لفظ ہونا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے یہ بولو قرآن میں اللہ نے فرمایا کونوا انصار اللہ، تم لوگ اللہ کے مددگار بن جاؤ، بلکہ ہے تو اللہ کے مددگار ہم بن سکتے کیا؟ نہیں بن سکتے۔ اللہ ہماری مدد کرتا، اللہ کی ہم کون ہوتے مدد کرنے والے؟ وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں تو جواب دیتے دین کا لفظ چھپا ہوا ہے، بریکٹ میں ترجمہ قرآن نکال کے آپ لوگ دیکھیں گے، دین، ہر مترجم دین کا، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اسی طرح اور ایک آیت میں ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیا ہم اللہ کی مدد کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری مدد کرتا، ہم کون ہوتے اللہ کی مدد کرنے والے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، تو وہاں بھی دین کا لفظ چھپ کے رہتا، ہر ترجمہ کرنے والا دین کا لفظ بتاتے۔ ہاں تو پتہ چلا قرآن میں حدیث میں صراحتاً بعض الفاظ نہیں رہتے، عقل مند کو اشارہ کافی۔ اب یہاں دیکھو، ایک تو قرآن مجید سے اور احادیث متواترہ، حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر دور میں اتنے راویوں نے روایت کیا جن کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن، یعنی ایسی پکی مستند معتبر اور اعلیٰ درجے کی حدیث جیسا قرآن مجید کی آیت ہے ویسا پاور رہتا حدیث متواتر میں۔ تو وہی سے جیسے نماز کی حدیثیں، روزے کی حدیثیں، زکوٰۃ کی حدیثیں، توحید کی حدیثیں، ختم نبوت کی حدیثیں، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے متواترہ سے ثابت ہے، جس کا ماننا فرض ہے اور جس میں شک کرے تو بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، اس میں شک نہیں کرنا، شک بھی نہیں کرنا بول دیا۔ تو پتہ چلا اب اس عقیدے کی حفاظت بھی کرنا ہے، تو اس لیے ایسی تعریف بتانا دوسرے عقیدے کی حفاظت بھی ہو جائے۔ وہ تعریف کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ حضرات ہیں، گھر جاتے نا، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، خالہ ہو، ان کو بھی بتانا ضروری، سب کو۔ اب ہو رہا کیا، مرد بھی سن لے رہے ہیں، گھر جا کر گھر میں بیوی کو نہیں بتا رہے ہیں، بچیوں کو نہیں بتا رہے ہیں، بس مصروف ہو جا رہے ہیں۔ ارے یہ ایمان کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، فنڈامنٹل آف دا اسلام جس کو کہتے ہیں، وہ چیزیں ہیں۔ اب تقریباً جگہ جگہ پوچھ رہے ہیں ہم نا، چلتے پھرتے کوئی مل گیا تو پوچھے تو نہیں، چلے بول گیا تیری گاڑی کو سامنے ڈوم کو اسٹیکر لگا لی، بول کے اسٹیکر، ختم نبوت کی تعریف، سمجھے؟ اردو زبان میں، اب ہندی میں بھی چھپ رہا، پھر پیور انگلش میں بھی، پھر پیور تیلگو میں، تیلگو بات میں، دیکھو 4 ٹوٹل 6 قسم کے اسٹیکر، سمجھے؟ پورے 10 لاکھ کم سے کم، 2 روپے ایک پڑ رہا۔ اب آپ حضرات بھی کم سے کم 100 روپے کی ذمہ داری لے لیے، ایک 50 جگہ جگہ پورا ہم لوگ گاڑی میں رکھ کے پوری روڈ، اب حیدرآباد جا رہے ہیں تو حیدرآباد کے پورا راستہ سب جگہ لگائے تھے، اور کالجوں کے اندر نوجوان بچوں کو پورا ہر جگہ ختم نبوت، ختم نبوت۔ اصل ختم نبوت سن رہے مطلب مفہوم نہیں معلوم،
یاد بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اسی لیے ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ختم نبوت کا مطلب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اس کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم اور تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، بولتے عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آتے، کیا سوال تھا وہاں، نہیں آتے بولتے کفر ہو جاتا، آتے بولتے تعریف میں پھنس جاتے پھر۔ تو ختم نبوت کی یہ تعریف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبوت کا درجہ دے گا نہیں، رسالت کا درجہ دے گا نہیں، نبی بنائے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کے ہے اور پہلے سے نبی بن کے ہے، سمجھے؟ ہاں یہ سمجھنا ہے، کوٹ کوٹ کے دل و دماغ میں بٹھانا ہے، نیند میں بھی اٹھا کے پوچھے آپ کو یہ آخری نبی کا کیا مطلب ہے، تو دھرم کے ساتھ یہ بولتا ہے، سمجھو۔ اب حدیث کا آخری ٹکڑا بھی سمجھو، آخری لفظ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ۔ دیکھو آخری ٹکڑا ہمارے نبی کتنا کھول کے سمجھا رہے ہیں، دیکھو کیونکہ جھوٹے دعوے دار نبی کے آخری دور کے اندر ہی وفات سے پہلے ہی پیدا ہو گیا، مسیلمہ کذاب، اس بدبخت نے، اس جھوٹے نے نبی کا دعویٰ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، میر کو بھی مانو۔ ارے اب درجہ کسی کو اللہ نے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اسی لیے عقیدۃ الطحاوی، عقیدے کی کتاب ہے، عالمی کورس مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، عربی کتاب، تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1200 سال پہلے ہی لکھ دیا، یہ جتنے بھی دنیا میں جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے نبی کے، ان کے بارے میں یہ الفاظ لکھ دیے، کل دعوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع یعنی بالاتفاق کفر ہے۔ دیکھو جب ہی لکھ دیے ہر قسم کے، بولتے ہو یہ قادیانی بدبخت کیا کرتا معلوم، ذلی نبی یعنی نبی کا میں سایہ، دیکھو یہ کئی قسم کے دعوے، پھر بروزی نبی روپ میں آیا، شکل میں آیا، پنرجنم کا دعویٰ، پھر امتی نبی، میں امتی بھی ہوں، نبی کا درجہ بھی مجھ کو ملا، تذکرہ صفحہ نمبر 652 پہ لکھا ہے، درجہ مل گیا، دیکھا آپ نے۔ پھر تابع نبی یعنی نبی کی اتباع سے نبی کا درجہ ملتا، بلکہ بولتا ہے بدبخت، دیکھیں تو یہ بات پہلے ہی لکھ دی حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کفر ہے، ہر کسی بھی قسم کا، ان تشریع شریعت والا بولو، غیر تشریع غیر شریعت والا بولو، مستقل بولو غیر مستقل بولو، ذلی بولو تابع بولو امتی بولو، ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کفر ہے، کیونکہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب دیکھو اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں، نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا، رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، میرے بعد رسول نہیں، نبی نہیں، یعنی رسول بھی پیدا نہیں ہوگا، نبی بھی پیدا نہیں ہوگا، نبی بھی بنا نہیں جائے گا، رسول بھی بنا نہیں جائے گا۔ ولیکن خلفاء، میرے بعد سلسلہ جو رہے گا چلے گا وہ کون سا ہے، تو فرمایا ولیکن خلفاء، میرے بعد خلافت کا سلسلہ چلے گا۔ دیکھو نبوت کا رسالت کا بند ہو گیا، کون سا سلسلہ، خلافت کا، چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثم، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چارم، یہ چار تو خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد بھی خلیفہ ہوئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے ہوں گے، فیکثرون، بولے بہت کثیر خلیفہ ہوں گے، وہ کثیر خلیفہ میں چار تو خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد بھی خلافت کا دور۔ تو نبوت کے بعد خلافت کا دور چلا، اور شیعہ رافضی لوگ نبوت کے بعد امامت کا دور بولتے، یہ غلط، علی امام اول بولتے، حسن امام دو، حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، دیکھو امامت کا دور بولتے،
تو بہرحال شروع میں نے آپ لوگوں کو وضاحت کر دی کہ دیکھو نبی کا لفظ استعمال کوئی نہیں کر رہا، جیسے شیعہ حضرات 12 امام بول کے مانتے۔ اب ان کو پوچھو، ارے تم لوگ 12 امام مان رہے ہیں، یہ 12 نبی ہے کیا؟ وہ تو نہیں ہم لوگ نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتے بولتے۔ سن رہے شیعہ لوگوں سے پوچھ کے دیکھو، نبی نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھو اسلامی عقیدہ میں نے بتا دیا، لفظ نبی کا استعمال مہدوی فرقے والے، جیسے حیدرآباد میں باضابطہ، سکندرآباد میں تو 6 مسجدیں ہیں اور چنچل گوڑے میں ان کا اڈا ہی ہے مہدوی حضرات کا، مہدوی فرقہ۔ احمد نگر مہاراشٹر میں مستقل محلہ ہے ان لوگوں کا۔ اب یہ لوگ سید محمد جون پوری کو مہدی کو مہدی بول کے بولتے، جھوٹے کو جھوٹا دعویٰ کرا۔ دوسری طرف جیسا ہم نبی کے لیے عقیدہ رکھ رہے ہیں، کیا عقیدہ؟ نبی مبعوث من اللہ کی طرف سے آتے، معصوم عن الخطا، خطا سے پاک ہوتے، مفترض تھا جن کی اطاعت فرض، اور نبی کا انکار کفر ہے، یہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھنا۔ تو ایسا عقیدہ شیعہ لوگ 12 امام کے بارے میں اور مہدوی لوگ سید محمد جون پوری کے بارے میں عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ تو کیا بات ہوئی کہ لفظ نبی استعمال نہیں کر رہا، لیکن نبی کے جیسا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ نبی کا انکار کفر ہوتا، تم 12 امام بنا لیے، اس کا انکار کر کفر کیسا ہوتا؟ کفر ہوتا بولتے، ماننا فرض ہے کہتے۔ دیکھیں ہم لوگ جو 4 ائمہ کو جو مانتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان کو نبی نہیں بول رہے اور نبی کا درجہ بھی نہیں دے رہے، اور چاروں میں سے 4 کا بھی کوئی انکار کرے تو اس کو کافر نہیں بول رہے۔ اجتہادی مسائل میں مجتہد کے مفتہ بھی قول پر بلا کسی مطالبات دلیل کے عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ اجتہادی مسائل میں، فروعی مسائل میں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کا ہے، سمجھے۔ اگر کوئی 4 کو بھی نہیں مانتا وہ تو ان کافر ہوگا بول کے نہیں بولتے، سمجھے۔ تو بہرحال اصل بات اب ختم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس کو ختم نبوت کی تاریخ کو یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی خاص طور سے بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، رسول بنائے گا نہیں، نبوت کا درجہ دے گا نہیں، رسالت کا اب اللہ دے گا نہیں۔ اور بعض علماء کرام نے کتابوں میں کیا لکھا مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لفظ نیا لکھے، نیا، سمجھے۔ کیوں لکھے بولے تو یہ بتانے کے لیے پرانے عیسیٰ ابن مریم آنے والی ہیں، ادھر اشارہ، سمجھے۔ نیا کا نیا نبی بولے تو بھی چل جاتا، کوئی پیدا نہیں ہوگا بولے تو بھی چل جائے گا، اب اللہ کسی کو درجہ نہیں دے گا نبوت کا، سب صحیح ہے، سمجھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی سنتیں جو چھوٹے کو سنتیں ادا کر لیں۔